انجیر کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، کب لینا چاہیے، کیسے لینا چاہیے، کتنی لینا چاہیے اور کن لوگوں کو انجیر نہیں لینا چاہیے۔ ہندی میں اس کو انجیر کہتے ہیں، اردو میں اس کو انجیر کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو فگ کہتے ہیں۔ انجیر ایک زبردست ڈرائی فروٹ ہے، اس میں فیٹ بہت کم ہوتا ہے، اللہ کی ایک زبردست نعمت ہے انجیر۔ قرآن میں اللہ پاک نے انجیر کی قسم کھائی ہے والتین، اور ان گنت فائدے انجیر کے اندر ہیں۔ طاقت کا خزانہ تو ہے ہی، ساتھ میں کئی بیماریوں کے علاج میں انجیر فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے اور جنت کا پھل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ کا پاور ہاؤس ہے۔ اگر آپ اس کے نیوٹریشن فیکٹس کو دیکھتے ہیں تو رائٹ سائیڈ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فریش انجیر کے بارے میں ہیں، اور لیفٹ سائیڈ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈرائی انجیر کے بارے میں ہیں۔ اگر آپ فریش 100 گرام انجیر لیتے ہیں تو 74 کیلوریز اس میں ہیں، اور اگر آپ ڈرائیڈ 100 گرام انجیر لیتے ہیں تو 249 کیلوریز اس میں ہیں۔ میں اور ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں فیٹ ہے، سوڈیم ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، پوٹیشیم ہے، کیلشیم ہیں، پروٹین ہیں، آئرنز ہیں، وٹامنز ہیں، منرلز ہیں۔ اگر آپ کھجور سے کمپیئر کریں تو انجیر میں کھجور سے زیادہ پوٹیشیم ہیں اور انجیر میں کھجور سے زیادہ فائبرز ہے۔ بے شمار جرنلز میں آرٹیکل پبلش ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز پر لوگوں نے اسٹڈی کی ہے، اس کی اینٹی آکسیڈنٹ ایکٹیویٹی، اس کی لپڈ کو ریڈیوس کرنے کی ایکٹیویٹی، اس کے ہارٹ ڈیزیز کو ریڈیوس کرنے کی ایکٹیویٹی، اینٹی کینسر ایکٹیویٹی، اور اس کی کانسٹیپیشن کے اگینسٹ ایکٹیویٹی، بی پی کو کنٹرول کرنے میں اس کا رول، ڈائجیشن کو امپروو کرنے میں اس کا رول، اور سیکشول پاور کو بڑھانے میں اس کا رول، اور اسی طرح اینتھلمنٹک پراپرٹی، اسی طرح لیوکوڈرما کے ٹریٹمنٹ میں اس کا رول۔ تو بے شمار ایکٹیویٹیز جرنلز میں رپورٹڈ ہیں۔ اسکن کی بات کریں تو سیبم کے پروڈکشن کو یہ بیلنس کرتی ہے، میلانن جو کلر کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے اس کو بیلنس کرتی ہے، اسی طرح اسکن سے واٹر لاس جو ہوتا ہے اس کو پریونٹ کرتی ہے اور اسکن کو رنکلز فری کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اسی طرح پری میچور ایجنگ، یعنی جو اسکن میں جھریاں پڑ جاتی ہیں وہ اس کو بھی یہ پریونٹ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تو اسکن کے لیے انجیر فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ بالوں کی بات کریں تو اس کے اندر نیوٹرینٹس ہیں جو بالوں کی گروتھ کے لیے یوزفل ہیں، جو بالوں کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس میں میگنیشیم ہے، وٹامن سی ہے، وٹامن ای ہے، بیٹا کیروٹین کے پروڈکشن کو انجیر بڑھا دیتی ہے جو ہمارے بالوں کو ہیلتھی رکھنے کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے۔ انجیر پوٹیشیم رچ فوڈ ہے جو ہائی بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جن لوگوں کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، سوڈیم پوٹیشیم امبیلنس ہو جاتا ہے، تو انجیر جو ہے اس کو بیلنس کرنے میں مدد کرتی ہے، اور ہائی کوانٹٹی آف فائبرز ہونے کی وجہ سے جو ایکسس سوڈیم نمک جو بلڈ پریشر کو بڑھانے کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے، تو ہائی فائبرز کی وجہ سے ایکسس سوڈیم کو باڈی سے نکالنے میں بھی انجیر ہیلپ فل ثابت ہوئی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بلڈ سرکولیشن برابر ہے اور ہمارا پیٹ صحیح ہے، کیونکہ معدے کی خرابی کئی بیماریوں کو دعوت دیتی ہے، انجیر فائبر رچ فوڈ ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم کو امپروو کرنے میں مدد کرتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض رہتا ہے، کانسٹیپیشن رہتا ہے، بار بار ٹوائلٹ جاتے ہیں، پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے، ٹوائلٹ سے آنے کے بعد پھر لگتا ہے کہ جانا چاہیے، ان لوگوں کے لیے انجیر بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح انجیر میں کیلشیم ہوتا ہے، اور کیلشیم
کیلشیم ہماری ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے، ہمارے دانتوں کو مضبوط بنانے کے لیے، ہمارے جوائنٹس کو مضبوط رکھنے کے لیے، جوائنٹ پین کو دور کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو سیکس ریلیٹڈ پرابلم ہیں، طرح طرح کے معجون، ڈفرینٹ قسم کے جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے چکر میں آ کر ہزاروں روپے بیکار کی دواؤں پر اور معجونوں پر برباد کرتے ہیں، ان کے لیے انجیر بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ بہت زیادہ رپورٹس موجود ہیں کہ جن لوگوں کو اس طرح کا پرابلم تھا، انہوں نے انجیر کو دودھ میں بوائل کر کے لیا، وہ ان کے لیے ایک بہترین ٹونک ثابت ہوا ہے۔ انجیر ہارٹ کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہے، کیونکہ انجیر ٹرائی گلیسرائڈ کو جو فیٹ پارٹیکلز ہے اور بلڈ کے ساتھ سرکولیٹ کرتا ہے، انجیر وہ فیٹ پارٹیکلز یعنی ٹرائی گلیسرائڈ کو کم کرتی ہے، ریڈیوس کرتی ہے۔ انجیر موٹے اور پتلے دونوں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ویٹ گین ہو، ان کے لیے بھی انجیر فائدہ مند ہیں۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ویٹ لاس ہو، ان کے لیے بھی انجیر فائدہ مند ہے۔ اس لیے کہ امریکن جرنلز آف کلینیکل نیوٹریشن کی رپورٹس کے مطابق جو ڈائٹ فائبر رچ ہوتے ہیں، جس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے، فیٹ کو ریڈیوس کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور ڈرائیڈ انجیر جو ہے اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ دبلے ہیں اور موٹے ہونا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ انجیر کو دودھ میں بوائل کر لیں۔ جو لوگ موٹے ہیں اور دبلے ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ انجیر کو پانی میں بھگو کر رکھیں اور پھر انجیر کھا لیں اور پانی پی لیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو نیند کا پرابلم ہے، نیند نہیں آتی ہے، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، گولیوں پر گولیاں نیند کی کھاتے ہیں، ان کے لیے بھی انجیر فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ یہ انسومنیا کے ٹریٹمنٹ کے لیے یوزفل ہے، کہ یہ نیند لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ انجیر میں ٹریپٹوفین ہوتا ہے جو ساؤنڈ سلیپ کو پروموٹ کرتا ہے، نیند لانے میں مدد کرتا ہے، بلڈ سرکولیشن کو امپروو کر کے۔ اسی طرح پائلز، جن لوگوں کو بواسیر ہے، ان کے لیے بھی انجیر بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ بواسیر والوں کو یا جن کو جوائنٹ پین ہیں، ان کو انجیر لینا چاہیے۔ اور کیونکہ انجیر میں آئرن موجود ہے، جن لوگوں کو خون کی کمی ہے، سست ہیں، کام کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے، اینیمیا ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی انجیر فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر آئرن موجود ہے۔ اسی طرح استھما کے پیشنٹ، کھانسی جن کو ہوتی ہے، ان کے لیے بھی انجیر بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھے شارٹ میں انجیر کے فائدے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ انجیر کب لینا چاہیے۔ تو انجیر لینے کے لیے بہترین ٹائم جو ہے وہ صبح کا وقت ہے، بیسٹ ٹائم جو ہے وہ مارننگ ہے۔ ویسے جب آپ کا دل چاہے جب انجیر لے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انجیر کو کیسے لینا چاہیے۔ انجیر کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ اگر آپ سردیوں میں لے رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ انجیر لے لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، فریش انجیر جو آتی ہے وہ کھا لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن گرمیوں میں تھوڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کو پانی میں بھگو کر رکھ کر اگر آپ صبح لیتے ہیں تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، اس کی جو گرم تاثیر ہے وہ بدل جاتی ہے۔ ڈائریکٹ بھی انجیر لی جا سکتی ہے، پانی میں بھگا کر رات کو رکھ دیں، صبح پانی پی لیں، انجیر کھا لیں، یا رات کے وقت میں بھی آپ لینا چاہیں تو دودھ میں انجیر کو بوائل کر انجیر کھا لیں، دودھ پی لیں۔ یہ بھی زبردست طاقت کا اور انرجی کا خزانہ ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ پاک نے والتین والزیتون،
انجیر کے ساتھ زیتون کی قسم کھائی ہے، تو اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ان دونوں کو ملا کر لیا جائے تو سائنرجسٹک ایفیکٹ ہوتا ہے، یعنی دونوں کا ایفیکٹ، دونوں کا اثر، دونوں کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو کھجور کی بھی افادیت ملتی ہے اور زیتون کے بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ انجیر کے ٹکڑے کر لیں، اس کو زیتون کے تیل میں ڈبا کے رات میں رکھ دیں اور صبح وہ زیتون کا تیل چمچ سے لے لیں اور انجیر کھا لیں، تو دونوں کے زبردست فائدے حاصل ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انجیر کے اتنے فوائد ہیں تو کتنی لینا چاہیے؟ اس کی جو مقدار ہے اس مقدار میں کھایا جائے تو فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ جو طاقت آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ 2 یا 3 انجیر، اردو میں کہیں تو انجیر، 2 یا 3 انجیر آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کے ریکوائرمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی تاثیر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے ہاضمے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ انجیر کھانے سے آپ کو ریٹائنل بلیڈنگ کے چانسز ہیں، ویجائنل بلیڈنگ کے چانسز ہیں، ریکٹل بلیڈنگ کے چانسز ہیں، اس لیے بہت زیادہ کوانٹٹی میں انجیر نہیں لینا چاہیے۔ اب بات کر لیتے ہیں کن لوگوں کو انجیر نہیں لینا چاہیے۔ دیکھیے، ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے ان کے لیے بھی انجیر فائدہ مند ثابت ہوئی ہے اور یہ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے انجیر لے سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ان کی رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ انجیر لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ اسی طرح پریگنینٹ وومن اور بریسٹ فیڈنگ وومن جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی انجیر فائدہ مند ہی ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ کمپلیکیشنز ان میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انجیر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس طرح کی عورتوں کو بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی انجیر لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں میں انجیر کھانے سے الرجی ہو سکتی ہے، اسکن ریشز ہو سکتے ہیں، اسکن لال لال چٹے ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو انجیر نہیں کھانا چاہیے۔ جن لوگوں کی سرجری ہونے والی ہے ان لوگوں کو بھی سرجری سے 2 ہفتے پہلے اور 2 ہفتے بعد تک انجیر نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ بلڈ پتلا کرنے کی دوائیں لیتے ہیں ان لوگوں کو بھی انجیر بہت کیئرفلی لینا چاہیے، کیونکہ انجیر میں بھی وٹامن کے موجود ہے۔ آپ میڈیسن بھی لے رہے ہیں اور انجیر میں بھی وٹامن کے ہے اور دونوں بلڈ کو پتلا کرنے کا کام کرتے ہیں، تو نقصان ہونے کے چانسز ہیں۔ تو یہ تھی کچھ باتیں انجیر کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ انفارمیشن دوسروں کے لیے بھی یوزفل ہوگی تو اس کو آگے شیئر کیجیے۔